نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب تفسير آيات ومن لم يحكم بما أنزل الله وإنها في الكفار کفار کے متعلق چند آیات کی تفسیر عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هي في الكفار كلها سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ یہ تمام آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ کیا کہ یہ کافروں کے بارے میں یہ ساری آیات ہیں جو کہ نازل ہوئی ہیں، ایک میں پورے پختہ کافر، دوسرے میں اللہ کے نازل ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہی حکم کرنا کردہ سے ہی حکم نہ کریں اور وہ بدکار فاسق ہیں۔ یعنی جو یہ کام کریں گے وہ سارے کے سارے اللہ کی نظر میں کافر ہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگلی حدیث ہے باب من آداب الواجبہ مع اللہ ان قتیلۃ بنت صیفی امرأة من جہینہ قالت ان حبرا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تشرکون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة۔ جوہینہ قبیلے کی خاتون سیدہ قتیلہ بنت صیفی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تم لوگ شرک کرتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور تم چاہو، اور تم کعبے کی قسم اٹھاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر صحابہ سے فرمایا تم کہا کرو جو اللہ چاہے اور پھر تم چاہو، اور قسم اٹھاتے وقت کہا کرو رب کعبہ کی قسم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہی کچھ ہوتا ہے جو صرف وہ چاہتا ہے، نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ یہاں سے جس چیز کا وجہ اور یہ والی حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اہل الجاہلیت یتطیرون من الدار والمرأة والفرس، جاہلیت والے گھر عورت اور گھوڑے سے نموست لیتے تھے۔ ان ابی حسان قال دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبرها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة من الدار والمرأة والفرس وغضبت فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض وقالت والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنما قال كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك۔
ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے گھر میں عورت میں اور گھوڑے میں ناموست ہوتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا غصے میں آ گئی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بات کیا تھی اور کیا بنا دی. یعنی عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں کوئی وہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ برا شگون وہ لیتے تھے اور یہ جاہلیت میں یہ بات ہے. برا شگون نہیں ہے تو پھر اچھا بھی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جب سے شادی ہو کے لڑکی آئی ہے ہمارے گھر تب سے ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے ایسے ہو گیا اچھا بھی نہیں ہوتا کہا جاتا ہے نا نہیں وہ چلو بے برکتی بھی ہے لیکن بات کہتے ہیں برکت بھی ہو گئی ہے جب سے آئے ہمارے ریٹ فیل ہو گئی ہے ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا جب سے شادی ہو کے آئی ہے تو جب سنت پہ عمل کرتے ہیں تو برکتیں تو ہوتی ہیں. سنت ہوئی نا عمل نکاح کر کے سنت پہ عمل کیا ہے نا اس وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں نا. اس ذات کے اندر تو نہیں برکت ہوتی کسی شخص کے اندر برکت نہیں ہوتی وہ عمل میں برکت ہوتی ہے. نکاح کر کے تو آ گئی لیکن آئی ہاٹ اسپاٹ ہے آئی لیکن فیشنیبل اور جو نماز نہیں پڑھتی ایسی آئی ہے. کوئی بات نہیں وہ ہو سکتا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا ہو سکتا ہے اس نے آگے زندگی میں جا کے نیک بن جانا ہوگا. ہم کیا تھے ہم اپنے آپ کو سوچیں اگر ہم کیا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلایا ہے نا تو پھر وہ تو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. لوگ نیک ہو کے پھر غلط ہو جاتے ہیں بدی کی طرف چلے جاتے تو ہاں. اور یہ دعا اسی لیے پڑھتے رہنا چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور دوسری والی جو ہے جو سورہ آل عمران میں ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ تو بالکل واضح ہے نا تو اس کو بھی ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں بابو بیان خاتم النبوہ مہر نبوت کا بیان ہے نا. یہ تے غلطی سے لگا ہوا ہے. ان ابی نضرۃ العوفی قال سألت ابا سعید الخدری عن خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان خاتم النبوة في ظهره بضعة ناشزة. ابو نضرہ عوفی کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے کہا نبوت کی مہر آپ کی کمر میں گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا. مہر نبوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں مطلب آپ کسی کو یعنی جیسے ہوتا ہے نا ہمیں مسا ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز بھی جس کی جیسے کوئی موٹا سا کوئی دانا ہو جاتا ہے تو وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے نا ویسے یہ مہر نبوت تھے. اور ہاں جی ایسے کمر اور گوشت کا ابھرا ہوا. تو یہ جو یہودی علماء تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشانی کو جانتے تھے تو ان کی کتابوں میں تھی. ہاں ان کی کتابوں میں تھی کیونکہ ہم نے حضرت سلمان فارسی کی حدیث پڑھی تھی تو اس میں یہی بات تھی کہ مہر نبوت کو انہوں نے دیکھا اور ان کو وہ راہب نے بتایا تھا کہ تم مہر نبوت کو دیکھنا. اس کے بارے میں تو انہوں نے بتایا تھا تو ان کی کتاب میں یہ بات تھی مہر نبوت. ٹیچر وہ بس موٹے سے کوئی تین سے ہی بس بنے ہوئے تھے
कुछ भी कह रहे ऐसे हमने देखा मतलब स्किन के ऊपर कोई ऐसे डबल स्किन हो गई है एक जगह पे, वो यहाँ पे, और उसके ऊपर तिल वगैरह हो, जैसे अब भी मेरे भी है कोई ऐसा ऐसी चीज पीछे, अगर कोई इस तरह से कोई और होता है गोश्त सा बन गया। वो देखिए वो एक अल्लाह ताला की निशानी थी, उसको हम देखा तो मतलब वो वो आप सुना। सनम को हाँ, कैसी भी गोश्त थी, के टुकड़ा लिखा। भले उभरी थी भले नहीं थी, वो तो आप सनम को अल्लाह ने ना मखसूस किया होता है। स्टैम्प भी हो सकती है, कुछ भी हो, हमने क्योंकि देखी तो किसी ने भी नहीं है। देखा है, साहबा ने तो देखा, साहबा ने तो देखा ही है, सहाबा और सलमान फतेह ने देख के ही ईमान लाए थे। ईमान लाए थे, लेकिन वो एक दिन कहते थे किसी के साथ मैंने ज्यादती की हो तो मुझसे बता ले ले, तो एक साहब कहते हैं कि हाँ आपने एक दफा मुझे छड़ी मारी थी, तो वो कहते हैं कैसे ठीक है मुझे छड़ी मार दो, कहते कि मैं बगैर कमीज के था तो आप भी कमीज ऊंची करें, तो फिर उन्होंने ऊंची की ना तो उन्होंने मजदूर चुन ली ना, ये भी पढ़ा है। हाँ ऐसे ही था, हमने भी पढ़ा है। यानी उन्होंने खुद जानबूझ के ये अमल किया कि मैं देख लूं और ताकि तुम्हें देख सकूं। वो मोहब्बत की इज़हार है। सही। अच्छा उसके लिए ना हमने इसमें एक किताब है सीरत नबूविया फी शमाइल, इसमें ही थी ना, आखिरी जिल्द में है, वो सबसे लास्ट जिल्द में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो है ज़ाहिरी खतोफाल, ठीक है, तो उसमें आप लोग अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और मुझे भी मिलेगी तो मैं आपको भेज दूंगी। यहाँ पे उसका हवाला दिया है, मोहरे नबूवत की बात जो है ना उसमें वाज़ेह तौर पर सारी चीज़ें डिटेल से मेंशन है, ठीक है। अच्छा अगली हदीस है बाबू फजली मखाफत अल्लाह मा तौहीद, अल्लाह के खौफ की फजीलत तौहीद के साथ। अन अबी हुरैरह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रजुलुन मिमन काना क़ब्लकुम लम यअमल खैरन क़त्तु इल्ला तौहीद फलम्मा तुज़िरा क़ाला लिअहलिही उन्ज़ुरु इज़ा अना मित्तु अन युहर्रिक़ूहु हत्ता यद्दऊहु हुममा सुम्मा तहनूहु सुम्मा ज़रूहु फी यौमिन रीहिन सुम्मा अज़रू निस्फ़हु फिल बर्री व निस्फ़हु फिल बहर वल्लाहि लइन क़दरल्लाहु अलैहि लयुअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन ला युअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन फलम्मा मात फ़अलू ज़ालिका बिही फ़अमरल्लाहुल बर्रा फजमअ मा फ़ीही व अमरल बहरा फजमअ मा फ़ीही फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन फ़ी क़ब्ज़तिल्लाहि फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल या इब्न आदम मा हमलका अला मा फ़अल्ता क़ाल ऐ रब्बी मिन मख़ाफ़तिका व फ़ी तरीक़िन आख़र मिन ख़शियतिका व अंत आलम क़ाल फ़ग़फ़र लहु बिहा व लम यअमल खैरन क़त्तु इल्ला तौहीद। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले एक आदमी था, उसने कोई नेक अमल नहीं किया था माँ सिवाय तौहीद के। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने कुंबे वालों से कहा गौर से सुनो, अगर मैं मर गया तो मुझे जलाकर कोयला बना देना, फिर पीस कर निस्फ खुश्की की हवा में उड़ा देना और निस्फ समंदर में बहा देना। अगर अल्लाह ताला मुझ पर कादिर आ गया तो मुझे ऐसा शदीद अजाब देगा जो जहानों में किसी को ना दिया होगा। जब वो मर गया तो उन्होंने ऐसे ही किया। उधर अल्लाह ताला ने खुश्की को हुक्म दिया, उसने उसके ज़र्रात जमा कर दिए, और समंदर को हुक्म दिया, उसने भी उसके अज्जा को जमा कर दिया। अचानक उसे वजूद अता किया गया और वो अल्लाह ताला की गिरफ्त में खड़ा नजर आया। अल्लाह ताला ने पूछा, ए इब्ने आदम, तुझे तेरे इस काम पर किस चीज़ ने उकसाया? उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने सारा कुछ तेरे डर से करवाया और तू जानता है। अल्लाह ताला ने उनसे
اس سے ڈرنے کی وجہ سے معاف کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں تھا ماں سوائے توحید کے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ توحید کے ساتھ گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب اس شخص نے شرک نہیں کیا تھا، باقی اس کے گناہ ہوں گے، وہ اسی ڈر سے تو اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے تم وہ کر دینا، ختم کر دینا، جلا دینا، کہ مجھے پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف رکھا، اتنا ڈر رکھا۔ تو بہرحال ہم سب کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے بھی۔ اور جیسے منافق کے لیے آتا ہے نا کہ وہ بڑے سے بڑا عمل بھی ناک پہ مکھی کی طرح بیٹھے گا تو وہ اڑا دیتا ہے اس کو، لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے اوپر ایسے جیسے بہت پہاڑ اس کے اوپر آ گیا ہے، وہ اس کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے۔ تو یعنی چھوٹی سی غلطی بھی اس کو چھوٹی سی غلطی بھی اس کو اتنی بڑی لگتی ہے۔ اور منافق جو ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو جو ہے سے ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا مجھ پہ آپ حد قائم کر دیں، حد قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز کا وقت آ گیا اتنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس نے بھی نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہی کہا مجھ پہ حد نافذ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیے۔ تو یعنی اس کے پاس کوئی ایسی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وہی بتا دی گئی ہوگی نا، ورنہ اگر بڑی بات تو نہیں ہوگی نا، چھوٹی سی بات کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ حد نافذ ہو جائے گی میرے اوپر، ایسی بات ہوگی میرے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز پڑھنے کی وجہ سے معافی مل گئی ہے۔ تو کیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو ہم نیک کام کرتے رہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں یاد رہتے ہیں، ہم ان کی معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں روٹین میں ہم انہیں یاد بھی نہیں رہتے، ہمیں یہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس کا کیا ہوگا پھر جب ہم نیک کام مسلسل کرتے رہیں گے نا تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یا ٹیچر ایسے فیل ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو ساتھ ہی کوئی کہتے ہیں نیکی کر لیں آپ تو پھر مٹ جائے گا۔ ہاں نیکی بھی کر لیں، پلس یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں نا، لیکن توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی، یعنی آپ نے توبہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کی آپ کی ٹکر ہوگی نا اور آپ بے دہانی میں آپ چلے گئے اور کسی کا کچھ گر گیا یا کچھ ایسا ہو گیا، نقصان آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ سیدھے چلے گئے، عباد الرحمان کی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا نا۔ ہاں تو یہ گناہ ہو گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو توبہ کہاں سے کریں گے؟ عباد الرحمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، پہلے تو اللہ نے گناہوں کا ذکر کیا اور پھر روح کے عذاب کا بھی ذکر کیا، پھر کہا الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی جو توبہ کریں اور عمل صالح کریں ان کی وہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی یہ بھی تو آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی تو ہے نا، برائیاں نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، وہی ہے نا نیکی عمل، تو نیکی عمل، ہاں تو آپ نیکی کریں تو پھر کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی لغزشیں معاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر اس سے اگلے، پھر اس سے اگلے، یعنی ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، تو یہ بھی تو ہمیں ملتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے کہ ہاں بالکل یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے نا، اللہ کے علم کے لیے، رسول کے علم کے لیے نکلنا، سیکھنا، اس پر عمل پھر کرنے کی توفیق بھی مل جائے۔ اور اصل کام تو یہی ہے، اصل چیز تو یہی ہے۔ اور اتنی پیاری مجھے یہ بات لگی کہ جو دنیا ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، صرف کلام اللہ کے علاوہ۔ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے نا، تو وہ سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں۔
ہم نے اس کو چھوڑا ہوا. باقی تو دنیا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جو اللہ کا کلام ہے، جو اصل ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا، اس کی قدر نہیں کرتے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو پکڑا. ہاں، تو غور و فکر بھی کرنا ہے تو اللہ کے کلام کے اندر اس سے ریلیٹ کریں. دیکھیں کتنی چیزیں ہیں آج، جیسے ہم دیکھ رہے تھے سورہ نحل جو ہے بہترین صورت ہے توحید کے اوپر. توحید کے کتنے دلائل ہیں اس کے اندر، تو وہ ہمیں ضرور اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس کے اندر کتنے قدرتی چیزوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے ساری، کیا آپ پڑھیں اور اس میں جو ہے غور و فکر کریں. قرآن پاک ہی ہے نا کلام اللہ. جی جی، یہ سیرت بھی وہی کلام ہے. یہ یعنی یہ کہ یہ جو ہاں یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہوئے ہیں باتیں، لیکن ہے کیا؟ اللہ کی بات ہے. اللہ کے احکامات ہیں. قرآن اور حدیث دونوں یہی ہے. یہ حدیث ہے، پتہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں بولے. ہاں، تو وہ سب اللہ کا کلام ہے. لیکن جو ایکچوئل جو خالصتاً اللہ کا کلام ہے ایک وہی وہ مطلوع ہے، تو وہی ہے نا، قرآن ہی ہے نا. ایک وہی مطلوع ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہی غیر مطلوع ہے جو ہاں، تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ سیرت ہے، حدیث. حدیث. صحیح. اگلی حدیث ہے باب تحریم الجنت علی من قتل نفسہ، جس نے خودکشی کی اس پر جنت حرام ہے. عن جندب بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی من کان قبلکم رجل به جرح فجزع فأخذ سکینا فهز به يده فما رقع الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت علیہ الجنہ. سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، وہ زخمی ہو گیا اور زخم کو برداشت نہ کر سکا. اس نے چھری لی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، خون بہتا رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں مجھ سے سبقت لینا چاہی، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی. یعنی اللہ کا فیصلہ تو آیا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے. اللہ کے کام میں مداخلت، تو یہ شرک کے مترادف ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر سے برداشت کرنا چاہیے، تکالیف برداشت کرنے، بے تاب اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ صبر کو دیکھیں تو صبر کی 3 اقسام ہیں. ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، معاشرے میں آپ کو کوئی تانا دے رہا ہو، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، لیکن آپ کے اللہ کا حکم پورا کریں. دیکھیں کسی نے کہا کہ وہ شادی میں گئی تھی، ان کے ریلیٹیو میں سے کوئی، وہ عبایا پورا پہنا ہوا تھا انہوں نے، تو اتارا نہیں تھا شادی میں، تو ان کی کوئی کزن تھی تو وہ کھینچ رہی تھی عبایا، یعنی ان کو ایک طریقے سے جو ہے وہ بنا رہی تھی، تانے کا نشانہ بنایا جا رہا تھا نا ان کو، لیکن وہ انہوں نے کوئی اس کو وہ نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر صبر ہے نا، اطاعت پر صبر ہے نا. اور تو یہ بھی بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہ اصل میں صبر ہے. اور صبر اللہ کی اطاعت پر کیسے، کہ آپ کسی جگہ پر ہیں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو دیکھو بڑی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، یہاں پر اس وقت پہ کوئی نماز پڑھنے کا وہ نہیں تھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی اطاعت پہ صبر کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے
کیا کیا کہ نماز اس وقت پہ ضروری پڑھنی ورنہ تو میری نماز چلی جائے گی. بہرحال یہ صبر ہے، اللہ کی عبادت پہ آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کر رہے ہیں. دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر صبر، نہ کرنے پر صبر. اور آپ کو آپ کے مہندی کی رسم میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آ کے ڈانس کریں، لیکن آپ نہیں کرتے، نافرمان. آپ کہتے نہیں میں ویسے تو اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ نہ ہی جائیں، مجبوراً جانا پڑ جائے تو کہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال کہ جن امور سے اللہ تعالیٰ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے ہر صورت میں ان سے پرہیز کرنا، اس پرہیز پر کیا ہے یہ صبر ہے. اور تیسری چیز آتی ہے جسمانی تکالیف. اب جسمانی تکالیف میں مال کی کمی، عزیز و اقارب کی موت ہے. تو ایسے موقعوں پر اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تقدیر پر راضی ہو کر صبر کا دامن ہاتھ میں تھام لیتے ہیں. تو جو شخص ان 3 اقسام میں بالخصوص پہلی 2 میں عملاً اس کو اپناتا ہے تو اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. ایسے آدمی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ صابر ہے، کہ وہ صابر ہے. اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنے والا اور اللہ کے روکے ہوئے سے نافرمانی سے رکنے والا. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. ادعاء نسب من الکفر، نسب کا زبردستی دعویٰ کفریات میں سے ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالمرء ادعاء نسب لا يعرفه او جحده وان دق. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر ہے کہ آدمی ایسے نسب کا دعویٰ کرے جس کو وہ خود نہیں پہچانتا، یا نسب میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اگرچہ وہ معمولی قسم کی ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس خاندان میں پیدا کیا ہو اسے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر اسی کی طرف منسوب ہونا چاہیے. عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، نہ کہ کسی خاندان کی عظمت اور بڑائی میں. تو بلکہ کیا ہے، تقوی اور طہارت پر ہم کو کوشش کرنی چاہیے. جتنا جو متقی ہوگا وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز و مکرم قرار پائے گا. ایسے ہی ہے نا، جس کو وہ خود نہیں پہچانتا، کیا مطلب؟ یعنی اس نے ایسے خاندان سے اپنا ناطا جوڑ لیا. آپ کسی کو بتا رہے ہیں میں فلاں خاندان سے ہوں، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس خاندان میں ہے کون لوگ اور کیا ہے ان کا ہے. کوئی اپنے آپ کو سحر وردی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو نقش بندی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے کو فلاں کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو خود اس طرح کی کوئی اپنے آپ کو خاندان کا شمار کر کے بتا رہا ہے آپ کو، لیکن وہ اس کو ذرا سا بھی نہیں پتا. زیادہ تر گاؤں وغیرہ میں جو ہے نا یہ ذات پات کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. مثلاً پتہ نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہتی ہیں یہ تو میراثی ہیں، یہ تو مسلی ہیں، سر یہ تو مسلی ہیں. میں کہا مطلب مسلی کیسے کہتے ہیں؟ مسلی کا مطلب نمازی ہے. مسلی ہے نا، دیکھو مطلب مسلی کہا جاتا ہے کئی لوگوں کو. تو وہ مجھے بھی دیکھو ان کے نام رکھ دی، پہچان ہے ان کی، پہچان بنا دی نا ان کی. یہ مسلی لوگ ہیں، یہ تو ہم ہمارے پڑھ رہے تھے یہ میراثی ہیں. میراثی تو چلو میراثی گانے والے کو کہتے ہیں میراثی، تو وہ تو مجھے کانسیپٹ پتا ہے. مسلی ہے یہ. اچھا جیسے عیسائی ہے، کرسچن ہے جو کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو مطلب تھوڑا ڈیگریڈ کافی کیا جاتا ہے، ان سے گھر کے سارے کام نہیں کروائے جاتے. نہیں وہ تو اپنی اپنی سوچ ہے نا. بہت سارے لوگ کماتے ہیں
وہ تو اپنی اپنی سوچ ہے نا، وہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. نہیں یہاں پر جو بات ہے نا وہ کیا ویسے ہے، وہ نجس تو نہیں نہ ہوتے، کھانا ویسے بنوا وہ لینا نجس تو ہے نہیں یہ ہوتے، ہاں بنوا لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوتا ہے. ویسے وہ وہ تو نجس تو نہیں ہوتے، ہاں نجس تو نہیں ہوتے وہ. نہیں وہ ان کے ساتھ کہتے ہیں بیٹھ کے کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں. ہاں نجس تو نہیں ہوتے نا. نہیں نہیں اگر وہ اہل کتاب تو ہیں لیکن وہ مطلب مشرک تو ان کا کھانا جائز ہے ویسے بھی، انہوں نے خود نہیں پکایا ہوتا کیا وہ کھانا، جب اہل کتاب کا کھانا جائز ہے تو کیا انہوں نے خود نہیں پکایا ہوتا. مطلب ہم کوئی چیز بنواتے ہیں نا تو پہلے ہاتھ دھو لیں. وہ تو ہمیں کیا پتا کسی نے بھی ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے. اب گیٹ بند کر کے آ گئی تھی. ہاں گیٹ بند کر کے نہیں آیا کریں آپ لوگ سب، جو بھی آتے ہیں نا گیٹ کھلا چھوڑ کے آیا کریں. اچھا اچھا تو وہ جیسے کہ یہ اہل تشیع ہیں اور یہ کرسچن ہیں، یہ ایک اگر جیسے شرک ہیں، یہ ظاہر شرک تو کر رہے ہیں نا، یہ کھلی بات ہے. نہیں ان کا کھانا جائز ہے نا، ان کا کھانا جائے گا. کھانا تو جائز ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی دعوت قبول نہیں کی تھی کیا؟ ایسے کسی کا کھا لینا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا. اہل تشریح کا کھا لینا چاہیے. ہاں کھا لے نا میں کہا ان کی امی کچھ کی نا نہیں ہوتا. وفات کا افسوس کر لوں میں. کوئی چیز آئے تو مجھے تو آپ نے، کچھ نہیں میں ہوتا. آپ کو بتا نہیں سکتی، میری آنکھوں سے تو منظر نہیں جا رہا اور مجھے کلاس ہو رہی ہے، بعد مل لیجیے گا. میں کہا باقی سب بھی کر لیتے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کھانے سے کیا ہوا. جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیہ کی دعوت قبول کی تھی، پھر کھانا نہیں کھایا تھا. اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، یہ بات ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہے. ہاں پھر کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ اس کا مطلب سب کا ہی کھانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ لیکن کھانے میں صرف وہ چیز جہاں پہ ان کی ٹیبل پہ اگر شراب رکھی ہوئی ہے، ہاں ان کی ٹیبل پہ اگر وہ ویسا میٹ رکھا ہوا ہے، فوک رکھا ہوا ہے، تو آپ اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. پھر غیر اللہ کا نام جس پہ لیا جائے وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو کھانا حرام ہو گیا نا، کھانا حرام ہو گیا نا. ہم تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کھانا حلال ہو لیکن وہ کوئی بھی کھلا رہا ہو، کھانا حلال ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹا نہیں کھا سکتے، جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. یا تو کسی کی پلیٹ بھی پڑی ہو تو یہ تو اس کا جھوٹا ہے. حالانکہ میں تو کہتی ہوں بھائی میری تو عادت ہے ایک سائڈ سے کھانے کی. نہیں وہ کھا سکتے ہیں، آپ کو ایسی مسئلہ نہیں. اب جب آپ عرب میں جاتے ہیں، جب کھانا نکالتے ہیں تو کیسے سب ایک ہی چیز، ایک ہی ڈش میں بیٹھ کے سارے 4 لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، چاروں ایک ہی میں کھا رہے ہوتے ہیں. دسترخوان پہ وہ ڈال دیتے ہاں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان کے کھانے میں شفا حدیث ہے. ہاں. باب فی آیات الاسلام، اسلام کی نشانیوں کے بارے میں. ام معاویہ بن حیدہ قال قلت یا نبی اللہ ما اتیتک حتی خلفت اکثر من عدیہن لأصابع یدی اللہ اتیک ولا آتی دینک وإنی كنت رأى لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا قال بالإسلام. قال قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين
سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی انگلیوں کی تعداد کے برابر قسمیں اٹھائی تھیں کہ نہ آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کے دین کو اختیار کروں گا، لیکن اب میں آ گیا ہوں۔ میں ایک بے سمجھ سا انسان ہوں اور مجھے کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ اور رسول مجھے سکھائیں گے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ کو کون سی چیز کے ساتھ مبعوث کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے ساتھ۔ میں نے کہا اسلام کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا یہ کہنا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع کر دیا اور اس کے حق میں دستبردار ہو گیا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حرمت والا ہے۔ دو بھائیوں میں سے ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرک کے مسلمان ہونے کے بعد اس کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف نہ آ جائے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اسلام لے کر آئیں تو آپ اپنی جگہ بھی بدل لیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو پریکٹس کرنے نہیں دیا جاتا نا گھر میں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں حضرت کیا نام تھا ان کا، کلثوم تھی نا، کیا نام ہے، ابو لہب کی بیٹی، کس کی بیٹی تھی جو ایمان لے آئی تھی؟ ام کلثوم، شاید مجھے اس طرح سے یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال تو وہ بھی ان کی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر وہ مدینہ چلی گئی تھی۔ اچھا آج کی جیسے ایک عورت ہے وہ کرسچن ہے نا، تو وہ کہتی ہے میں نے اور میرے میاں نے نا اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ہم نے نا اپنی فیملی میں نہیں بتایا، نہیں تو لوگ ہم سے پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ بہرحال تو یعنی وہ انہی میں رہ رہی ہے، وہی طریقے پہ چل رہی ہے، لیکن ایسے اس نے مجھے یہ بات بتائی، آہستہ آہستہ وہ بدل ہی جائے گی۔ لیکن وہ بات ہے کہ یہاں پہ حدیث میں آپ بتا دیجیے گا نا اس کو، ہاں کہ عمل ہی قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان کو چھوڑ نہ دیں۔ چھوڑ دیا ہوگا نا، مطلب چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے طور طریقے چھوڑ دیں۔ پروین کی بات کر رہے ہیں، چھوڑا نہیں دی بڑے لوگوں سے میں نے سنا یہ وجود کہتی میں نے اسلام قبول کرنا مجھے دین لین روز جانا، ویسے وہ ایسی بات نہیں، وہ تو مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اس نے یہ ہو سکتا ہے اسے قبول کر لیا ہوگا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ہم کسی چیز کے دیکھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کی بات آئی تھی تو انہوں نے ایک کو قتل کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس نے کلمہ کو مار دیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دل کھول چیر کے دیکھا تھا اس کا دل دیکھا تھا؟ نہیں حضرت علی نہیں حضرت علی نہیں تھے۔ اچھا تو یہ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس نے اگر کہا ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اگر اس نے یہ کہا ہے ہاں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں، ہاں یہ بات ہے نا اس کو بتائی جائے کہ اگر تم ہاں اس کو بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے بابو ایجاب الفعل، فعل کے پسندیدہ ہونے کے بارے میں۔ عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ قال كان صلی اللہ علیہ وسلم لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤيا بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها
इन्ना अजबहु स्मुहा फरिहा बिहा वरुया बिश्रु ज़ालिका फी वजहिही व इन करिहा स्महा रुया कराहियत ज़ालिका फी वजही। अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से बदशगुनी और बुरी फाल नहीं लेते थे। जब किसी को आमिल बनाकर कहीं भेजने का इरादा करते तो उसका नाम पूछते। अगर इसका नाम पसंद आ जाता तो इससे खुश होते और खुशी के आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर आते, और अगर इसका नाम आपको नापसंद होता तो कराहत की अलामतें चेहरे पर दिखाई देती। इसी तरह जब किसी गांव में दाखिल होते तो इसका नाम पूछते। अगर आपका पसंदीदा नाम होता तो खुश हो जाते और खंदा रवैये से के आसार नजर आते थे, और अगर नापसंदीदा नाम होता तो चेहरे पर नापसंदीदगी की निशानियां दिखाई देती थीं। अच्छा तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छे नाम रखते चाहिए। एक तो ये कि बदशगुनी और फाल भी नहीं निकालते थे किसी चीज़ से भी, कि इसका ये है तो उसको बुरे उससे अच्छा बुरा नाम है तो नापसंदीदगी का इज़हार करते थे बस, और उससे कोई बुरी फाल तो नहीं निकालते थे ना, या अच्छी फाल भी नहीं निकालते थे। बुरा नाम मतलब जो जाहिलियत के ज़माने में, जैसे पहले यसरब था ना मदीने का नाम, उन्होंने चेंज किया था, मदीना रखा था। हाँ जी, तो इस तरह के हाँ जी, इस तरह से। और दूसरी बात ये है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे नाम रख देते हैं, और जो नामों के मैनी देख के रखते हैं, अगर नाम के मैनी अच्छे ना हो बाद में पता चले, हाँ बदल लेते हैं फिर। तो जरूर है कि बदले तो अच्छी बात है, मायने अच्छे मायने के नाम साथ नाम रखने चाहिए। वैसे भी ऐसा ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखी नज़वाज का नाम बदला था। बताएं, आप लोगों से सवाल करें। मेरा नाम रखा था ना उन्होंने हज़रत फातिमा, वो तो हज़रत आयशा को प्यार से कहते थे। एक बच्ची थी बरीरा, उसका नाम था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैं उम्महातुल मोमिनीन की बात कर रही हूँ। जमीला रख दिया था। नहीं, उम्महातुल मोमिनीन में से किसका नाम बदला था? नहीं, अभी आप लोगों को होमवर्क है। एक हज़रत सौदा थी। अब आप मुझे बताएंगे किसका नाम बदला था? बदला किसका? मैमूना कुतिया का, हाँ? मैमूना कुतिया, मैमूना का, हज़रत मारिया का, मारिया कुतिया, नहीं मारिया कहती है। मैमूना जो थी ना उनका वही गुलाम थी, तो वो उनका नाम मेरा ख्याल बदल दिया गया था। नहीं, आप लोग देख के आइएगा, आप लोग देख के आएंगे, बताइएगा। आदि के तो नाम हो गए, आप लोग देख के आएंगे फिर बताएंगे। कहाँ? कहीं से भी मिल जाएगा, आप तलाश करने से तो मिलता है, यही चीज है ना, आप तलाश करें। सफिया सौदा सही है, ठीक है। अच्छा, अगली हदीस हम देखते हैं। अन इब्न अब्बास क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतफ़अलु वला यततय्यरु व युजिबुहुल इस्मुल हसन। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक शुगुन लेते थे, ना बुरी फाल, अलबत्ता अच्छा नाम आपको पसंद था। बाबू कुल्लुन मुयस्सरुन लमा खुलिक़ लहू, जिसको जिसके लिए पैदा किया है वो उसी के लिए आसान है। अन अबी दरदा क़ालू या रसूलल्लाह अराइता मा नअमलु अम्रुन क़द फुरिग़ मिन्हु अम्रुन नस्तनिफ़ु क़ाल बल अम्रुन क़द फुरिग़ मिन्हु क़ालू फ़कैफ़ अल-अमलु या रसूलल्लाह क़ाल कुल्लु इम्रिइन मुहय्यम लिमा खुलिक़ लह। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जो अमल कर रहे हैं आया उनका पहले ही से फैसला करके इनसे फारिग हो चुका है या हम असर नो अमल कर रहे हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے کا فیصلہ کر کے اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تو پھر عمل کیا ہے؟ عمل کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا اسے اسی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تقدیر کی بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمل تو ہم نے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہی حساب سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے نا۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے بابو ذم القتل و شرک اور قتل کی مذمت۔ یہ کہتے ہیں جب اذان شروع ہوتی ہے پھر سب کچھ اسٹاپ کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو نیکی کام کر رہے ہیں، قرآن پاک حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اذان آپ لوگ ایک سن چکے ہوں گے، یہ ابھی پہلی ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ اثر کی ابھی یہاں سے پہلی ہوئی ہے نا، ابھی ہوئی ہے، اثر کی ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ اصل میں کانوں میں ہو رہی ہے، ہلکی سی آواز اذان کی آ رہی ہے، کوئی اس پہ وہ نہیں نہیں ہوئی۔ میں باقی سوسائٹی کے اذان بند کر دیتی ہوں نا، وہ آپ کو کلیئر آواز آ رہی ہے، آپ کو کلیئر آواز آ رہی ہوتی ہے، بس صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی جب آپ کوئی بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہو تو اذان کے ساتھ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہے سنت سے کہ آپ خاموش نہیں بھی ہو اور آپ بات کر لیں اپنی، یہ بھی ہے، دونوں طرح سے ہے۔ اچھا اذان ہو رہی ہو تو واش روم جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ وہیں پر ہی فارغ ہو جائیں گے کیا؟ مطلب اتنی تیز اگر آ رہا ہو اور آپ اذان ہو گیا آپ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ مثلاً دیکھیں فرض کریں اگر درس کی آواز آ رہی ہے، درس لگا ہوا ہے تو آپ واش روم میں چلے جائیں، آپ کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی آواز آ تو رہی ہے، کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک فطرتی عمل ہے۔ یہ تو فطری چیز ہے نا، کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس میں ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے واش روم میں تو کچھ بھی نہیں بولنا نا۔ نہیں، ادروائز اگر میں کہوں کہ یہ ایک فضیلت کا کام ہے، اس میں حدیث ہے نا جو اذان، شفاعت ملے گی ہاں تو یہ مطلب ایسے ہے کہ کبھی مجبوری ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں دے رہے آواز کا جواب، نہیں میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی نا اذان اس وقت آپ دیں، ہاں روک کے، قرآن پاک بند کر ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہاں میں ایسا بھی کرنا ہے نا، ایسے میں بند کر کے جواب دے اگر دیتی پڑھتی بھی رہوں گی تو پھر نہیں آپ بند کر کے جواب دے لینا۔ شفاعت ملے گی اگر آپ اذان کا جواب دیں گے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور اذان کو تو ویسے بھی غور سے سننا چاہیے۔ نہیں، اس کا جواب دینا اور اس کے بعد دعا کی قبولیت دعا کا کی بھی قبولیت کا وقت ہے، آپ سے سر نے فرمایا کہ دعا کرو تو دعا قرآن کے بعد بھی تلاوت قرآن کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اذان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، میں نے کہا میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کی ہے، میں نے آدھی پڑھ لیا، اب اذان شروع ہوئی تو پھر وہ بھی تو ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر پڑھ لی ہے آپ نے اور اذان شروع ہوئی تو اذان سے جواب دے دیں، ڈبل آپ کر لینا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے شروع کر لیں۔ ڈبل نیکی کر لینا، زیادہ وہ بھی نیکی ہے اور وہ بھی نیکی ہے، اور اگر نہیں کریں گی تو گناہ نہیں ملے گا، ہاں یہ میں پوچھنا چاہیے، ہاں نہیں گناہ نہیں ملے گا، لیکن کر لینا چاہیے چھوٹی چھوٹی پانچ نیکیاں۔ چھ زونے تو ہونی ہوتی ہیں، اگر پہلی میں مری ختم ہو گئی آپ یہ دیکھیں نا نیکی ہے ہاں نا، ٹھیک ہے، بس وہ ایک اذان کا جواب دے دیں اور اس کے بعد باقی کچھ ہو۔ وہ نہیں، پھر وہ تو نہیں کہ آپ تو پھر آپ یہاں تو صبح فجر کے وقت کوئی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، صبح کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ جی وہ یہ اچھا باقیات و صالحات میں ہیں یہ چیزیں، آپ کر لیں، وہ بھی آپ پڑھ لیں گی، وہ بھی آپ کر لیں، ترجمے سے قرآن شروع کریں، چاہے ایک رکوع پڑھیں، دو رکوع پڑھیں، ترجمے سے قرآن پڑھنا اور غور سے۔ چلیں۔ ان خالد ابن دہقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذوالقية فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم ويعرفون ذلك له يقال له هاني بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال
سمعت ام الدرداء رضی اللہ عنہا تقول سمعت ابا الدرداء رضی اللہ عنہ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. خالد بن دہقان کہتے ہیں ہم غزوہ قسطنطنیہ کے دوران ذلقیہ مقام پر تھے. فلسطین کے اعلیٰ اور اشرف لوگوں میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا. اس کا نام ہانی بن کلثوم بن شریک کنانی تھا. اس نے عبداللہ بن ابو زکریا کو سلام کہا اور وہ اس کے حق کو پہچانتا تھا. خالد نے ہمیں کہا ہمیں عبداللہ بن زکریا نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام دردہ رضی اللہ عنہا سے سنا. وہ کہتی ہیں میں نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کو بخش دے ماں سوائے اس کے جو شرک کی حالت میں مرا یا وہ مومن جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی مسلک ہے کہ مومن کے قاتل کی بخشش ناممکن ہے اور اس کی تائید ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 سے بھی ملتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس کے لیے برا عذاب تیار کر رکھا ہے. اگر دنیا میں جیل کاٹ لیا اس نے دنیا کی سزا مل گئی یا پھانسی مل گئی یا عمر قید مل گئی یا اس طرح کچھ ہو گیا تو پھر یہاں پہ بھی دیکھیں آگے دیکھیں. لیکن جمہور سلف اور تمام اہل سنت نے قاتل کے حق میں وارد ہونے والی وعیدوں کو تغلیظ اور سختی پر محمول کیا ہے اور اس کی توبہ کو صحیح قرار دیا ہے. انہوں نے اس آیت کی یہ تعبیر کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینا چاہے تو وہ اس آیت میں بیان کردہ سزا کا مستحق ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا چاہے تو بخش دیتا ہے جسے بھی چاہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسری دلیل ہے ہمارے پاس جو ملتی ہے وہ یہ. اور پھر ایک اور بھی ہمیں دلیل ملتی ہے. وہ کیا؟ وہ 100 لوگوں کا قاتل اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا نا. 100 کا قاتل تھا وہ, ایک کا بھی نہیں تھا نا, 100 کا تھا. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے قتل عمد, یعنی جان بوجھ کے کسی شخص کو مارنا, کسی مومن کو مارنا. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا. ابھی ہم نے پچھلی حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ آدمی توحید پر قائم تھا لیکن اس کے گناہ تھے تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دی. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی نا. شرک کے بعد اگر انسان صحیح اصلاح کر لے, توبہ کر لے, تو پھر اس کی بھی معافی. ہاں ظاہر سی بات ہے, شرک کے ساتھ موت ہوگی تو پھر ہی پکڑے نا, ادروائز تو نہیں پکڑنا. جب آپ شرک کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کیوں پکڑیں گے؟ اسلام سے پہلے تو سب لوگ تھے وہاں پہ مکہ میں. جیسے کوئی اسلام قبول کیا تو پھر سب گناہ معاف ہو گئے. ہاں جی, اسلام قبول کرتے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اگر تم بھی آ جاؤ ایمان میں تو پھر تمہارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. ان کو یعنی کہ دعوت دی ہے. اور جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے نا, جب وہ ایمان لے کر آئیں گے تو اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر. غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے. بس ابھی تھوڑی دیر ختم ہو رہی ہے. نہیں جلدی ہو رہی ہے آج.
اسی وجہ سے وہ پھر کئی لوگ نا اسلام قبول کر لیتے ہیں اسی شوق سے کہ ہمارے اندر گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم اسلام میں آ جاتے ہیں. کئی اسی شوق کی وجہ سے آ جاتے ہیں. غیر مسلم ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام ہمارا اتنا اچھا مذہب ہے کہ اس میں آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ اسلام میں آ جائیں. دعوت دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمارے گناہ تو معاف ہوئے ہوئے ہیں. نہیں کئی لوگ تو ہٹ در وہ تو کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے. آپ کو نہیں پتا آپ یہ کیسے ان کو کہہ دیتے ہیں؟ ان کو تو بہت طریقوں سے قائل کرنا چاہیے پھر ہی ہو سکتا ہے. وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا گناہ معاف کرا کے چلے گئے. ان کا تو کانسیپٹ ہی یہی ہے کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو سولی چڑھے تھے وہ تمہارے گناہ معاف کرا کے گئے ہیں. اور کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ میں واک کر رہی تھی تو ساری لیڈیز ایجڈ تھی. ہمیں ہماری امت آپ سے کی امت ہے ہمیں تو آپ نبی شفاعت کرا دے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہاں آپ ان کی بات کر رہی ہیں ہمارے مسلمان اگر آپ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں آپ ہمیں کیسے کہہ رہی ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے شرک کو بھی عبادت سمجھتے کہتے تو پھر سب کچھ یہ سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں مطلب یہ کہ اچھے طریقے سے آپ ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے گناہ. پہلے تو ان کو اس بات احساس ہو کہ ہاں ہم گناہ گار ہیں. احساس ہی نہیں ہے جب کسی کو کہ میں گناہ گار ہوں تو پھر توبہ تو بہت دور کی بات ہے. اتنی رسومات ہے جیسے کہ اس میں بھی اتنا شرک کر رہے ہیں. اللہ کی لوگوں کو بتانے والا. ہاں بالکل. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوئی کسی قسم کا شرک کر رہا ہے کوئی کسی شرک کے تو وہ نظر ہی نہیں نہ آتا. انسان اپنے نفس کا بھی پوجنے والا بھی وہ بھی شرک کر رہا ہے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا شرک انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آمین. اگلی حدیث ہے باب کلو سبب منقطع یوم القیامہ. قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے. قال صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی. روی من حدیث عبداللہ بن عباس وعمر بن خطاب والمسور بن مخرمہ وعبداللہ بن عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر رشتہ اور تعلق و قرابت منقطع ہو جائے گا سوائے میرے ازدواجی اور نسبی رشتے کے. یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا مسعود بن مخرمہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ہر نسبی اور ازدواجی رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسبی اور ازدواجی رشتے کے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو بطن سے تھیں سے شادی کرنے کا بار بار پیغام بھیجا. ایک دن انہوں نے خود کہا اے ابو الحسن آپ کی طرف کثرت سے پیغام بھیجنے کی وجہ وہ حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر رشتہ اور تعلق اور قرابت منقطع ہو جائے گا سوائے میرے ازدواجی اور نسبی رشتے کے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اہل بیت لوگوں کے ساتھ میری ازدواجی قرابت ہونی چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور اپنی اس بیٹی کو تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کی پنڈلی کو پکڑا اور کہا اپنے باپ سے کہہ دینا کہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں. جب وہ بچی اپنے باپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا امیر المومنین نے تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا انہوں نے مجھے بلایا اور قبول کیا. جب میں کھڑی ہوئی تو انہوں نے میری پنڈلی کو پکڑا اور کہا اپنے والد سے کہہ دینا کہ میں راضی ہوں. پھر انہوں نے ان سے اس کا نکاح کر دیا. ان کے بطن سے زید بن عمر پیدا ہوئے. وہ نوجوانی تک زندہ رہے پھر فوت ہو گئے. ان کا نام کیا تھا جو حضرت عمر کی بیوی بنی تھی سیدنا علی کی جو بیٹی تھی ان کا نام کیا تھا؟ اب یہ بھی دیکھ کے آئیے گا آپ لوگ.
یہ جو حیات صحابیات کے درخشاں پہلو میں ہاں اس میں دیکھ کے آپ لوگوں نے آنا ہے پھر بتانا ہے ٹھیک ہے یہی تک رکھیں اگلی ایک اور حدیث تو یہ جو سسرالی لکھے ہوئے ہیں سسرال کا مطلب کہ بیویاں ہی ہیں یا ان کے سسرالی سارے رشتے سسرالی بیوی سے جتنے بھی ہوں گے بیوی کے چچا بیوی کے تایا بیوی کے فلاں 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 نہیں سارے باقی سب ختم ہو جائیں گے اور آپ لیکن کہیں اس سے کیا مراد ہے کہ وہ تو ختم ہو جائیں گے کیا مراد ہے وہ وہ تو جیسے فوت ہونے سے ختم ہو جاتا ہے نہیں وہ اس وقت پہ کوئی کسی کا رشتہ باقی نہیں رہے گا سب ختم ہو جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے باقی رہیں گے تو وہ کئی جو آپ کی بیویاں تھیں ازواج مطہرات ان کے تو ماں باپ جو تھے وہ غیر مسلم بھی تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا وہ تو نہیں رہیں گے نا جنت میں وہ تو جو ہیں وہ تو ہیں وہ تو بات آپ کو پتہ خود ہی ہونی چاہیے ایسے اچھا جی ان کو تعلق رہے گا بیویوں کا پھر ددیال والوں کا ددیال والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ بھی کافر تھے وہ تو دیکھیں وہ تو ان کا تو نہیں نا میری بات سنیں نسبی رشتے برقرار رہیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت وہ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے چچا تھے فوت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیں جب وہ تو کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کی مطلب اللہ تعالیٰ سے لیکن وہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ ان کے لیے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو وہ نہیں ہے وہ لیکن عذاب ہوگا نا جہنم کا آپ کے ان کے پھر یہ اللہ کی صفیہ گفیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا وہ مسلمان تھی یہ صرف مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے ہاں مسلمان خاندان کچھ مسلمان تھے وہ کچھ جو لیکن سب سے بہترین بات مجھے کیا لگی جو اس کی ایکسپلینیشن میں کتنے حریص تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر نیکی کے لیے ہمیں بھی ہونا چاہیے نا ہمیں بھی تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے پھر ایسے کریں نا اور عمر میں بھی کافی چھوٹی ہوں گی نا وہ اس سے عمر سے کچھ نہیں ہوتا تھا وہ تو ہم نے بنایا ہوا عمر کا چکر تو اور یہ دیکھیں کہ وہ بچی کتنی تابعدار تھی کہ والد نے فوراً تیار کر کے بھیجا اور وہ چلی گئی اور ہمارے وہاں کے ایسے کبھی فوراً اور حضرت علی کی ایج سے زیادہ ہوگی حضرت عمر وہ تو دور ہی انہوں نے آرام اس تک نہیں ہے ان کی زیادہ ایج ہوگی حضرت علی بہت زیادہ ایج تھی حضرت عمر کی تو حضرت علی تو بچے تھے نا پہلے اور حضرت عمر تو بڑے تھے بہت بچوں نے پہلے اسلام لانا بس تو یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے نہیں تھی کبھی حضرت علی کی بیٹی ہاں حضرت علی بیٹی بہت زیادہ ڈفرنس تھا ایج وہ تو بچے اچھا کل شیء معلق بالقدر ان طاووس الیمانی انه قال ادرکت ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون کل شیء بقدر قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والقیس او القیس والعجز طاووس یمانی کہتے ہیں جتنے صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی وہ سب یہی کہتے تھے ہر چیز تقدیر سے ہے طاووس کہتے ہیں اور میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے حتیٰ کہ سادگی اور ہوشیاری بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا انسان کہ آپ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا یعنی آپ کا مزاج بچہ جب بھی ماں کے دل کے اندر ہوتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے ہاں جی 4 مہینے کا جب ہوتا ہے حمل وقت ہے یا جب خوش وقت ہے فرشتہ آ کے جب تقدیر جو ہے وہ